حضور علیہ السلام جب عبادت کی تعریف کرتے تو اپنے صحابہ کو فرماتے داؤد کے طریقے پر عبادت کرو. ہم اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سید الانبیاء. کیا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں داؤد ایک دن روزہ رکھتے ایک دن قضا کرتے. پھر فرماتے ہیں رات کی عبادت داؤد کے طریقے پر کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کو داؤد کیا کرتے تھے؟ فرمایا داؤد رات جب عشاء ہوتی تھی تو پڑھ کے آرام کرتے تھے، پھر تیسرا حصہ جاگتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے تھے. کیا بات. یعنی رات کو 4 حصوں میں بانٹتے تھے، 2 حصے میں جاگتے تھے اور 2 حصے آرام کرتے تھے. اور 40-60 سال عمر مبارک تھی. لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح کو نکالا تھا نا تو اس میں ایک روح بڑی چمک رہی تھی. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے. اتنا حضرت آدم کو پیار آیا، پوچھا کہ باری تعالیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہوگی. حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ میری عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری عمر 1000 سال. فرمایا باری تعالیٰ اس کا 100 پورا کر اور میرے سے 40 لے لے. سمجھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی عمر میں وصال ہوا. پھر جب حضرت آدم کے پاس ملک الموت آئے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو اللہ نے وعدہ کیا، میری عمر تو ابھی 40 سال پڑی ہے. انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ آپ کو یاد ہے، جو آپ نے اللہ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ 40 سال ادھر ٹرانسفر کر دی وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں تو اللہ نے فرمایا داؤد کی بھی پوری کر دو، اس کی بھی پوری کر. تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام. پھر حضرت داؤد کی ایک اور خصوصیت عبادت کے علاوہ وہ کسب کا معاملہ اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے. آپ فرماتے تھے کہ ہاتھ سے کماؤ جس طرح اللہ کے نبی داؤد کمایا کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے ان کا یہ معجزات میں سے معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم فرما دیا تھا. وہ زرے بناتے، 6000 دینار کے ایک زرہ بیچتے. جتنے دن تک وہ گزر بسر چلتا رہتا اتنے دن تک اللہ کی عبادت میں، جہاد میں اور باقی معاملات میں مصروف رہتے، بیت المال سے اور کسی خدمت کے عوض کچھ نہ لیتے. پھر جب معاملہ قریب قریب آتا، ختم ہونے لگتا تو پھر اگلی زرہ بنا دیتے. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. آپ قناعت دیکھیں کہ ایک بندے کو یہ فن اللہ نے دیا ہے تو وہ چاہتا نا، ابھی جو حافظ صاحب شکر پر کتنی لمبی انہوں نے بات فرمائی، وہ اگر اللہ کا بندہ چاہتا تو وہ بناتا رہتا زیرے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ معجزہ اس لیے ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں اور میں نے لائن نہیں لگانی. جب اگلی زرہ کی ضرورت پڑتی پیسوں کی تو اگلی بنا دیتے، پھر اللہ کی راہ میں لگے رہتے. تو لہٰذا مال اتنا رکھیں، چونکہ مال ایک بہت بڑی آزمائش